اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے اب سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہمارا لیکچر نمبر 18 ہے، کلاس G9، سبجیکٹ مطالعہ پاکستان، اینڈ ڈیٹ از 25 اپریل 2020۔ تو 25 اپریل کی ڈائری کی طرف دیکھیے جی۔ آج کی ہماری ڈائری ہے، بک پیج نمبر 121 سے 122 تک۔ آج ہم اس کی ریڈنگ کریں گے۔ زرعی اصلاحات مکمل ہے، یہ ٹاپک ہے ہمارا، اور شارٹ کوسچن نمبر 2 اس میں ہمارا آ رہا ہے، وہ ہم نے یاد کرنا ہے۔ تو دیکھیں جی، زرعی یعنی کہ زمینی اصلاحات۔ زرعی اصلاحات کے لیے ایوب خان نے مغربی پاکستان کے جو گورنر تھے اختر حسین، ان کی سربراہی میں 1959 میں کمیشن بنایا، جس کی سفارشات کی روشنی میں زرعی اصلاحات کا اعلان کیا گیا۔ اس اصلاحات کے نکات درج ذیل ہیں۔ دیکھیں جی، یہ بڑا اہم اور بڑا امپورٹنٹ سٹیپ تھا ایوب خان صاحب کا، کہ جو زیادہ زمینوں کے مالک تھے ان سے زمینیں لے لی گئی، اور جو کم زمینوں کے مالک تھے یا جن کے پاس زمینیں ہے ہی نہیں تھی، ان کو بھی ترقی کرنے کا موقع ملا اور ان کو زمینیں عطا کی گئی۔ اور دیکھیں، انہوں نے سب سے پہلے یہ بات واضح کی کہ کوئی بھی شخص 500 ایکڑ نہری اور 1000 برانی زمین سے زیادہ کا مالک نہیں ہو سکے گا۔ زیادہ سے زیادہ کسی کے پاس زمین ہے 500 ایکڑ نہری، یعنی کہ وہ نہری سے مراد یہ کہ جن کو نہر کا پانی لگتا ہے، اور جن زمینوں کو برانی یعنی کہ بارش کا پانی لگتا ہے، وہ 1000 ایکڑ کے مالک ہو سکیں گے۔ ہاں، اگر ان کے باغات بھی ہیں یا ان کی چراگاہیں بھی ہیں، تو ان کی صورت میں موجودہ زمیندار جو ہے 150 ایکڑ رقبہ مزید اپنے پاس رکھ سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ اس کے بعد دوسری بات انہوں نے یہ کی، زمینداروں کو یہ حق دیا گیا کہ وہ اپنے خاندان کی عورتوں اور جو یتیم بچے ہیں ان کو اپنی زمین دے سکتے ہیں، تاکہ ایسی زمین کی حد، ہاں اگر وہ یتیم بچوں کو اور عورتوں کو زمین بھی دینا چاہیں تو 250 ایکڑ نہری اور 500 ایکڑ برانی سے زیادہ نہیں ہوگی، اس سے زیادہ نہیں وہ زمین دے سکتے۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ بات واضح کی کہ موجودہ زمیندار جو ہم نے حد تجاویز کی ہیں، اس سے زیادہ اگر اس کے پاس زمین ہے تو وہ حکومت کو خود ہی دے دے۔ ہاں، اس کی جو حکومت کو زمین دے رہا ہے اس کو اماؤنٹ بھی ملے گی، اس کی وہ زمین ضائع نہیں ہوگی، اسے 25 سالوں میں اس کی قسطیں ادا کر دی جائیں گی، اس زمین کے پیسے 25 سالوں کے اندر مل جائیں گے۔ جگیریں بلا معاوضہ بحق سرکار ضبط کر لی گئی، البتہ وہ جگیریں برقرار رکھیں گی جو تعلیمی، مذہبی یا خیراتی اداروں کے نام وقف تھی، وہ زمینیں حکومت نے نہیں لی۔ جو فاضل زمین کے قبضے میں آئی، اس کی تقسیم یوں کی گئی، جو زمینیں حکومت کے قبضے میں آئی اس میں انہوں نے مزار عین کو جو کامے تھے یعنی کہ جو مزدور تھے ان کو مالکان قرار دے دیا گیا، ان کو زمینیں دے دی گئی، اور کہا کہ دیگر مزار عین اور غیر مالک کاشتکاروں کو یہ حق دیا گیا کہ حکومت سے زمین آسان اقساط میں خرید سکتے ہیں۔ وہ زمینیں کاموں کو دی گئی اور ان کو کہا گیا کہ یہ زمینیں اپنے قسطوں پہ لینی ہیں اور اس کی قسطیں حکومت کو آپ نے ادا کرنی ہے۔ اور جو مزار عین کو زمینوں سے بے دخلی کے خلاف قانونی تحفظ دیا گیا، ان کو کوئی نکال نہیں سکے گا، اور ان سے خلاف قانون کوئی فیس وصول نہیں کرے گا، بغیر یا کسی اور طرح خدمت لینا ممنوع قرار دیا گیا، یعنی کہ ان کو مکمل تحفظ تھا کہ یہ زمین اب آپ کی ہے، بس قسطیں حکومت کو ادا کریں، آپ کو اس کے خلاف قانونی تحفظ دیا گیا ہے۔ اجارہ یعنی کہ زمیندار کا حصہ کی شرح پر اضافہ پر پابندی لگا دی گئی، یعنی کہ ایک بات جو واضح کی گئی کہ آپ صرف 500 ایکڑ نہری اور 1000 ایکڑ برانی رکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کو زمین رکھنے کا حق ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد زرعی کمیشن کی سفارش پر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹی زمینوں کو یکجا کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے۔ اشتمال اراضی کا یہ کام کئی سال بعد تک جاری رہا۔ خود ایوب خان کے اپنے بیان کے مطابق تقریباً 90 لاکھ ایکڑ زمین اشتمال اراضی کے ذریعے یکجا کی گئی، یعنی کہ 90 لاکھ ایکڑ زمین حکومت نے اس وقت یکجا کی، اپنے قبضے میں لی اور اس کو غریبوں میں تقسیم کیا اقساط کی صورت میں، یا حکومت کے خود کام آئی۔ تو یہ ایک اچھا سٹیپ تھا کہ جگیردارانہ نظام کو ختم کرنے کے لیے سٹیپ ایک اچھا تھا۔ یہاں تک ہمارا کویشچن ہے، اور اسی میں ہمارا جو ہے نا وہ شارٹ کویشچن نمبر 2 ہے۔ ایوب خان کی زرعی اصلاحات کے کوئی سے 5 نکات بیان کریں۔ تو یہ ٹوٹل 8 ہیں، اور یہ آپ 5 کر سکتے ہیں۔ آپ پہلا کر لیں، اس کے بعد دوسرا کر لیں، اور اس کے بعد تیسرا، چوتھا اور 7واں کر لیں۔ یہ آپ کر لیں، 5 پورے ہو جاتے ہیں، چھوٹے بھی ہیں اور اہم بھی ہیں۔ تو اس کو آپ نے کویشچن کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ نیکسٹ لیکچر کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔